میں نے ابھی ایک گزارش کی تھی کہ خواب آپ 2 بجے کے بعد مت سنائیے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ خواب صرف ایسے آدمی کو سنائیے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ علم تعبیر رکھتا ہے۔ تو اس لیے خواب کا جواب تو میں نہیں دے رہا کہ آپ کا خواب ضائع نہ ہو۔ جو پہلی بات ہے اس کا جواب بھی میں نے ابھی دیا کہ ہوتا یہ ہے کہ میں کسی صاحب کے پاس گیا پہلی بار، تو ان کی گفتگو سے متاثر ہو گیا، تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں یہیں بیعت ہو جاؤں گا۔ لیکن کچھ عرصہ جانے کے بعد وہ اطمینان میرا رخصت ہو گیا، تو پھر کیا کروں گا میں؟ تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ہی محتاط رہوں اور 4-6 مہینے میں وہاں جا کے دیکھ لوں اس کا۔ باقی وہ جو آپ نے توحید کی بات کی ہے، بہت اہم چیز ہے۔ جو آدمی صاحب علم ہے وہ توحید پر بے پناہ قسم کا نہ صرف یقین رکھتا ہے بلکہ اس کو پھیلاتا بھی ہے۔ اسی لیے جو صحیح آپ کو صاحبان علم ملیں گے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آیا ہے میں اس کے سوال کا جواب دے دوں اور یہ چلا جائے۔ وہ دھکیلتے ہیں رب کی طرف انسان کو، واہ، اپنی طرف نہیں بلاتے۔ تو توحید تو بنیاد ہے ہر چیز کی، اور ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی آدمی کتنی ہی خوبصورت گفتگو کیوں نہ کر رہا ہو، ہر وہ بات جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ باطل ہے۔ جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے وہ اس کو آپ ایڈاپٹ کر لیجئے، وہ درست ہوگی، کیونکہ یہاں شرک کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو سبق ہی توحید کا ہے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کسی کے پاس جب جائیں اس کی گفتگو سنیں تو اس پر سب سے بڑی پہچان ایک بتا رہا ہوں کہ جو صاحب علم ہوگا وہ اپنے پاس آنے کے بجائے لوگوں کو خدا کی طرف دھکیلے گا کہ رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہ تمہارے بھی سنتا ہے، میری بھی سنتا ہے، رب کی طرف جاؤ۔ آپ کے طرز زندگی کے لیے وہ ایک آسان راستہ بتائے گا، وہ ہے سنت کا راستہ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے ایمان کے مطابق عملی قرآن ہے، کیونکہ خود رب نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرماتے جو کہ ان کو میری طرف سے نہ جاتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات آپ کے عملی زندگی، عملی قرآن ہیں، تو اس کو ہم فالو کر لیں، نہایت آسان ہے، وہاں کنفیوژن نہیں آئے گا، کوئی بہت آسان کام ہے۔